ساتھی اور آ رہے ہیں تاکہ درمیان میں پھر آپ لوگوں کو گزارش نہ کرنی پڑے، تو آپ ابھی سے تھوڑا اور قریب ہو جائیں تاکہ باقی جو آتے جائیں گے وہ بیٹھتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی امی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن تیسرے فیز کی آج دوسری نشست ہے۔ دعا ہے رب کائنات آپ کو ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور شہادتوں کا واسطہ رب کائنات ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے لیے آج ایک اعزاز بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے۔ اعزاز یہ ہے کہ میرے 2 عظیم استاد آج اس مجلس کا حصہ ہیں کہ جنہیں سن سن کر ہم نے سیکھا، اور آزمائش یہ ہے کہ جن سے سیکھا آج وہ سامنے ہیں اور ہم سنانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت استقامت بھی عطا فرمائے، اپنا کرم بھی فرمائے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے منہاج القرآن کے جملہ تنظیمات، فورمز، منہاج القرآن ویمن لیگ، یوتھ لیگ، علماء کونسل، مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک، جملہ فورمز کو اس شاندار دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 27واں پارہ ہے، سورۃ الواقعہ، اس کی آیت مبارکہ نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 75 سے لے کر 80 تک 6 چھوٹی چھوٹی آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی، بولیے کیا؟ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی۔ کن جگہوں کی؟ فرمایا بمواقع النجوم، جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے ہیں، ان جگہوں کی قسم۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکو، پہچان سکو اور معرفت پا سکو تو فرمایا یہ عظیم قسم ہے
جو رب ان جگہوں کی کھا رہا ہے جہاں قرآن اتر رہا ہے. بولیے جہاں قرآن اتر رہا ہے. پھر فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ جو قرآن اتر رہا ہے کہ جس کے اترنے پر ان جگہوں کی رب قسم کھا رہا ہے، یہ بڑی عظیم بزرگی اور عظمت والی کتاب ہے. فی کتاب مکنون، اس سے پہلے فرمایا یہ لوح محفوظ پر لکھی گئی. لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، فرمایا کوئی شخص اس کو چھوئے نہ، اس کے قریب نہ آئے. کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس لیے کہ یہ رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. بولیے اس لیے کہ یہ بولتے جائیے ذرا، رب کی طرف سے نازل کی گئی. یہ ایک سادہ سا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اب یاد رکھ لیں، چونکہ آپ جانتے ہیں عظمت قرآن مضمون ہے، تو کسی چیز کی اگر عظمت کو جاننا ہو تو سب سے پہلے اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے. بولیے کیا؟ اس کی آپ خطابات ہر بار سنتے ہیں، میں سادے سے انداز میں، جھٹکے سے انداز میں چند باتیں ہیں سبق کے طور پر سنانا چاہتا ہوں، مگر ساتھ ملانا بھی چاہتا ہوں. بولیے ذرا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ مضمون شروع کیا ہے تو عظمت کا مضمون ہے، تو عظمت جاننی ہو تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولیے نسبت کو دیکھا جاتا ہے. جیسے آقا علیہ السلام کی آل پاک سے آپ سارے محبت کرتے ہیں، تو کوئی پوچھے وجہ کیا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ حضور کی، بولتے جائیے نا ذرا، حضور کی نسبت، حضور کے صحابہ سے ادب کا رشتہ ہے اور محبت کا رشتہ ہے. تو وجہ کیا ہے؟ حضور کی نسبت ہے. یہ نسبت اگر مل جائے تو یاد رکھے رب کائنات کہ اس پیارے محبوب کی جسے نسبت مل جائے، اس نسبت کے ملنے کے سبب سے زمانے میں جو مقام ملتا ہے اور عزت ملتا ہے جو انہیں اللہ نے نصیب فرمایا. اب کائنات کے سارے ولی بھی مل جائیں تو جنہیں براہ راست حضور کی نسبت مل گئی، وہ سارے ولی بھی مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بولیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حاضرین عزیز احتشام، دنیا میں بڑی کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، ماضی میں لکھی جا رہی ہیں اور مستقبل میں لکھی جاتی رہیں گی، مگر جو مقام اور عظمت اللہ نے قرآن کو دیا ہے وہ کسی اور کتاب کو، ساری تو درکنار، کائنات کی ساری کتابیں مل کر بھی قرآن کی کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. بولیے کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جس کا کلام ہے وہ رب عظیم ہے. بولیے ذرا کیا؟ وہ رب عظیم ہے. جس مصطفیٰ پہ قرآن اتارا ہے وہ مصطفیٰ رسولوں میں عظیم ہے. بول کے ذرا، وہ رسولوں میں عظیم ہے. جس سینہ اطہر پہ قرآن اترا ہے وہ سینہ بھی عظیم ہے، اور وہ رب ساری کائنات میں عظیم، مصطفیٰ رسولوں میں عظیم. جس سینے پہ اترا وہ سینہ بھی عظیم، جس امت کی طرف تحفہ بھیجا وہ ساری امتوں میں عظیم. بولیے وہ ساری امتوں میں عظیم. آپ دیکھیے ذرا کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں ان کے تعارف کے لیے بڑے بڑے سکولرز حضرات، ڈاکٹرز حضرات، محققین، علماء، کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ تقاریب رونمائی کے ذریعے اس کتاب کے تعارف کو، اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ لوگ کتاب سے جڑ جائیں، کتاب مارکیٹ میں اتر جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. وہ محتاج ہے دوسرے لوگوں کا. بولیے وہ محتاج ہے کہ کوئی تعارف کروائے، مگر قربان جائیں اس قرآن کی عظمت پر کہ قرآن نہ کسی پیر کے تعارف کے کروانے کا محتاج، نہ کسی عالم کے تعارف کے کروانے کا محتاج. قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کا تعارف نہ آپ کی محتاجی میں ہے نہ میری. یہ وہ کتاب ہے جس کا تعارف خود خالق کائنات کروا رہا. بولیے جس کا تعارف خود
خالق کائنات کروا رہا ہے، اور تعارف کا انداز کیا رکھا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ بولیے تعارف کا انداز، بات یہاں سے شروع کی قسم سے، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ان جگہوں کی قسم۔ بولیے ذرا کیا؟ ابھی صبح صبح کا وقت ہے، ابھی تو تھکاوٹ آپ کے قریب بھی نہیں آئی ہوگی، یہ مجھے یقین ہے، آپ نے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ نے مضمون شروع کرتے ہوئے بات قسم سے شروع کی، اور فرمایا فلا اقسم، مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ اگر یہی بات رب بغیر قسم کے کرتا تو آپ مانتے یا نہیں؟ کھول کے بولو نا یار، مانتے یا نہیں؟ بھائی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی بات کو بغیر قسم کے بھی مانے، تو باری تعالیٰ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہمیں یقین آ جائے؟ وہ فرماتا ہے نہیں، مجھے خبر ہے تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میری بات کو بغیر قسم کے مانو، تو مولا قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ فرماتا ہے جب کسی خبر سے پہلے، جب کسی اعلان سے پہلے میں خدا ہو کر قسم اٹھاؤں تو سمجھو کہ جس خبر سے پہلے وہ ساری کائنات کا مالک ہو کر قسم اٹھا رہا ہے، اس شے کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہوگی۔ تو در حقیقت فضیلت اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے میں رب قسم اٹھا رہا ہوں، اور پھر کسی ایک مقام کی نہیں اٹھائی، فرمایا بمواقع النجوم، یہ جہاں جہاں اتر رہا ہے ان جگہوں کی قسم۔ بولیے قرآن جہاں جہاں اتر رہا ہے ان جگہوں کی قسم۔ عظمت کا پہلو بیان کیا، اور اگلی بات توجہ طلب ہے پھر، اور میں استادوں کی نظر کرتا ہوں، آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان سکو، پہچان سکو، تو یہ جو قسم اٹھا رہا ہوں یہ قسم بھی عظیم ہے۔ بولیے کیا؟ یہ قسم بھی عظیم قسم ہے۔ آپ دیکھیے پہلے عظمت بیان کی، پھر قسم اٹھائی، اور جب قسم اٹھائی تو پھر قسم کو عظیم کہنے کے لیے قسم کھائی۔ بھئی جیسے میں کہوں نا کہ یہ مجلس درس قرآن کی بڑی روحانی مجلس ہے، توجہ ہے نا سارے آدھی، یہ مجلس بڑی، بول دیو نا، روحانیت بیٹھے ہوتے بول دیو، یہ مجلس بڑی روحانی مجلس ہے۔ پھر میں کہوں اللہ کی قسم یہ مجلس بڑی روحانی مجلس ہے، پھر میں کہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ جو روحانی ہونے پہ قسم اٹھائی ہے یہ قسم عظیم ہے، یہ قسم بھی عظیم ہے۔ تو بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، جو قسم کھا رہا ہوں وہ قسم بھی عظیم ہے۔ انہو، کھا کس پہ رہا ہوں قسم، لَقُرْآنٌ کریم، اس قرآن پہ اترنے پہ قسم کھا رہا ہوں جو قرآن بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ بولیے قرآن بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا اور علماء کی اور اساتذہ کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن جو کہہ دیا تھا، جس کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، تو کریم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن بھی کہا اور اچھی بولے ہو جائے بھائی میرا نظام انج نہیں چلتا، بولیے قرآن بھی کہا اور کریم بھی کہا، تو مالک قرآن جو کہہ دیا تھا کریم کیوں کہا؟ وہ فرماتا ہے قرآن اس لیے کہا کہ قرآن کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بولیے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن اس لیے کہا، کریم اس لیے کہا کہ چونکہ جو سب سے زیادہ پڑھے گا وہ کریم اسی پہ کرم کرے گا۔ بولیے وہ کریم اسی پہ، بولیے نا ذرا، وہ کریم اسی پہ، وہ کرم اسی پہ کرتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پڑھتا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، اب توجہ کیجئے گا جو اگلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس کے نام کو دیکھا جائے جسے قرآن کہتے ہیں، تو نام بھی آپ نے یا میں نے نہیں رکھا۔ آپ اگر مارکیٹ میں چلے جائیں تو 19-20 کے فرق سے، ملتے جلتے ناموں کے فرق سے آپ کو سینکڑوں ہزاروں کتابیں ملیں گی، کئی مصنفین ملیں گے جو الگ الگ ہوں گے مگر مواد ایک جیسا ہوگا، نام ایک جیسے ہوں گے، مگر قربان جائے قرآن تیری عظمت پہ، آپ شرق سے لے کر غرب تک کائنات کی ساری لائبریریاں بھی چھان مارے تو روئے زمین پر قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی۔ بولیے ذرا کیا؟ قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی۔ پھر اس کے نام کی عظمت کا اگلا پہلو توجہ طلب ہے۔ آپ اگر تورات کا مطالعہ کریں نا، تورات کا،
جس کا موجودہ نام ہے خمسہ موسوی. ایک باری دہراوا والا یاد ہوں کیا نام ہے؟ خمسہ موسوی. یا آپ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے. یا آپ اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو ان ساری کتابوں میں ان کتابوں کا اصل نام بھی نہیں ملے گا. توجہ کیجئے گا, ان کتابوں کا اصل نام بھی نہیں ملے گا, وہ جتنی بھی جلدیں ہوں. مگر جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے تو خود قرآن کے اندر اللہ نے 70 مقامات پر لفظ قرآن کا استعمال کیا ہے. بولیے کتنے مقامات؟ ایک باری اور اونچی آنکھوں ذرا, کتنے؟ 70 مقامات. 2-3 مثالیں, چونکہ وقت کم ہوتا ہے 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم, قرآن کہہ دیا. پھر فرمایا بل ہوا, چلو اینا کو بول لو گے نالے ثواب ملے گا ایسے بانے, رمضان دا مہینہ نیکیاں بھی زیادہ. بل ہوا قرآن مجید. پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اس کے نام کی نشاندہی فرما دی تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رہے. پھر حاضرین ذی احتشام, عظمت کا اگلا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے آپ 99 نام پڑھتے رہتے ہیں نا مساجد میں, وہ صفاتی نام جو ہیں, اور اپنے نام بھی ہیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں. تو جیسے اس کے اپنے نام بھی ہیں, محبوب کے نام بھی زیادہ ہیں, تو اللہ نے قرآن کو بھی نام زیادہ دیے. بولیے کیا؟ قرآن کو نام بھی زیادہ دیے. آپ کہیں گے اتنے زیادہ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نام ہوتا ہے, 2 نام ہوتے ہیں, بڑی حد کوئی کر لے تو 2-4 نام بن جاتے ہیں. قرآن کو کتنے نام اللہ نے دیے؟ قرآن کے اللہ نے 55 نام بیان کیے. بولیے کتنے؟ دہرائیے ذرا, کتنے؟ 55 نام اللہ. اس میں وہ کمالات تھے, اس میں وہ خوبیاں تھی کہ رب کائنات نے انہی خوبیوں کے پیش نظر قرآن کے 55 نام بیان فرمائے. جیسے الفرقان, یہ قرآن کا نام ہے. آپ نے کہنا ہے قرآن کا نام ہے, میں لفظ بولتا جاؤں گا تاکہ آپ کی نیند بھی اڑتی جائے. الفرقان قرآن کا نام ہے. الذکر قرآن کا نام ہے. الکلام قرآن کا نام ہے. الہدا قرآن کا نام ہے. الکتاب قرآن کا نام ہے. النور قرآن کا نام ہے. الحکیم قرآن کا نام ہے. الواضح قرآن کا نام ہے. احسن الحدیث, یہ سارے نام قرآن کے ہیں. اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں بعد ازاں یہ سوال آئے کہ نام تو اتنے ہیں, خود قرآن کا معنی کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں نا سارے, خود قرآن کا معنی کیا ہے؟ اس پہ میں علماء کے 2 موقف آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, استادوں کو بھی سناتے ہوئے. اس پہ علماء کے 2 موقف ہیں. بولیے کتنے؟ 2. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ قرآن غیر مشتق ہے. بولیے کیا؟ قرآن. تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل اور مشکل سی گفتگو آئے گی, مگر آگے چل کر اس کو اتنا آسان کروں گا کہ ایک پرائمری کا بچہ بھی سمجھ سکے گا. مگر یہ 2-4 چیزیں خاص ہیں. قرآن وہ فرماتے ہیں غیر مشتق ہے, مگر بہت سارے علماء اور محققین فرماتے ہیں نہیں قرآن مشتق ہے, اور اس پہ بطور دلیل وہ اس قرآن کے پھر مادے بیان کرتے ہیں. کیا؟ قرآن کے کچھ مادے بیان کرتے ہیں. اب وہ 2-3 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. قرآن کا ایک مادہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن قارا, یہ قرآن کا مادہ ہے. کیا؟ اب کم از کم یہ تو آپ کو یاد کروا کے انشاءاللہ جاؤں گا. پہلا مادہ قرآن کا کیا ہے؟ قارا. سارے بولیے کیا ہے؟ قارا. دوسرا ہے قارانا, بولیے کیا ہے؟ قارانا. تیسرا ہے قراءتن, کیا ہے؟ چوتھا ہے قرائن, بولیے کیا ہے؟ اگر پہلا مادہ دیکھا جائے قارا, آپ کہیں گے معنی کیا ہے قارا کا؟ قارا کا معنی ہے جیسے عربی میں کوئی کہے قرأ الماء فی الحوض, کہ حوض میں پانی جمع کیا گیا. کیا؟ حوض میں پریشان نہ, وہ آسان کرنے لگا. قرأ الماء فی الحوض, حوض میں پانی جمع کیا گیا. اس لحاظ سے قرأ کا معنی بنے گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے جمع کیا گیا. بولیے قرآن وہ کتاب ہے جسے جمع کیا گیا. 2 معنی اس کے بنتے ہیں اس مادے کے. دوسرا معنی, پہلا یہ کہ قرآن وہ کتاب جسے جمع کیا گیا, اور دوسرا معنی قرآن وہ کتاب جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا.
बोलिए जिसके अंदर सब। अगर पहले मानव को समझना चाहें कि इसको कैसे कैसे जमा किया गया, तो आओ सुनिए, इस पे खुद कुरान की आयत दलील दे रही है, खुद बोल रही है। कुरान ने कहा फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कि कसम उन जगहों की जहां 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 कुरान के मुख्तलिफ हिस्से उतर रहे हैं। इसका मतलब है कुरान खुद कह रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे उतरा। बोलिए क्या? मुख्तलिफ जगहों। कभी ऐसा नहीं हुआ, अब तवज्जो कीजिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया महबूब आज यहां ठहरे रहना, आज हमने वही उतारनी है, जाना ना, या वहां आ जाना, वहां वही भेजेंगे, जिब्रील आएगा पैगाम लेकर आएगा। नहीं, फरमाया महबूब तू जहां भी होगा, तू मक्का में होगा तो कुरान मक्का में आएगा, तू मदीना में होगा तो कुरान मदीना में आएगा, तू हिरा में होगा कुरान हिरा में होगा, तू सौर में होगा कुरान सौर में होगा। गोया तू जहां भी जाएगा, जिधर जिधर मुस्तफा जाएगा उधर उधर कुरान जाएगा। बोलिए जरा, जिधर जिधर मुस्तफा जाएगा उधर 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 कुरान जाएगा। फिर फरमाया अब उन जगहों की कसम, अब तवज्जो कीजिएगा, उन जगहों की कसम, गोया रब इधर कुरान की अजमत की बात भी कर रहा है, उधर साहिब कुरान की अजमत की बात भी कर रहा है, कि जिधर जिधर कुरान मुस्तफा जाता है उधर उधर यह है अल्लाह का कलाम। बोलिए है किताबें और भी आई थी, था वो भी रब का कलाम। बोलिए था वो भी रब का कलाम है, ये भी बोलिए कलाम है। अब सुनिएगा, ये मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, तो आप यकीनन कहेंगे कि हजरत साहब कलाम कर रहे हैं। क्या लामा साहब कलाम कर रहे हैं? यानी कि कलाम करने के लिए जुबान का होना जरूरी है, जिस्म का होना जरूरी है। तो जिसका कलाम है वो तो जिस्म से पाक है। बोलिए वो तो जिस्म से, वो तो जुबान से पाक है। तो बारी ताला ये तेरा कलाम कैसे हो गया? तू तो जिस्म से पाक, तू तो जुबान से पाक। वो फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये जो मुस्तफा बोल रहा है बेशक बात मेरी है। कलाम तब ही बनता है जब मुस्तफा लब हिलाता है। उसके हैं, तवज्जो कीजिएगा, मैं उस्ताद मोहतरम की नजर कर रहा हूं, लफ्ज उसके हैं, बात उसकी है, अहकामात उसके हैं। इसका मतलब है वो जो उसका कलाम बना वो तब बना जब जुबान मुस्तफा पे आया। बोलिए जब हुजूर की जुबान पे आया। गोया जो हुजूर की जुबान पे लफ्ज आ जाता है वो कुरान बन के मकाम पा जाता है। अरे जो कुरान जो लफ्ज जुबान पे आ जाए वो मकाम पाता है। जरा सोचो जो मुस्तफा की नजर में आ जाए उसके मकाम और अजमत का आलम क्या होगा। जुबान पे आने से मकाम मिलता है, नजर में। अगला जुमला तब दूंगा जब पता चले, तवज्जो से सुन रहे हैं, और वो तब पता चलेगा जब सदाएं बुलंद होंगी। अभी ठंडे हैं ये अरशद सर, अरशद मुस्तफी साहब मुझे जानते हैं इस हवाले से, तो मैं अब उस ज़ौक़ में अभी नहीं जाना चाहता, अभी अपना मजमून समेटना चाहता हूं, मगर जो जुमला देना चाहता हूं उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहे। अरे जो लफ्ज है, लफ्ज है लफ्ज, मगर जुबान मुस्तफा पे आया तो अजमत पा गया। जरा सोचे जुबान मुस्तफा पे आने पे ये अजमत मिलती है। जो मुस्तफा की नजर में आ जाए वो भी मकाम पाता है। सोचो जो नजर में आके मकाम पाता है, जो मुस्तफा के दिल में आ जाए उसकी अजमत का आलम क्या होगा। लफ्ज आए जुबान पे तो कुरान बनता है, बात आए दिल में तो काबा बनता है। परेशान नहीं होना, क्या बनता है जो इधर आ जाए वो रब की रजा बनता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी यहूदियों ने ताना दिया कि किस इस्लाम और खुदा की बात करते हो, नमाजें तो हमारे किबले की तरफ रुख करके पढ़ते हैं। तो दिल में ख्याल आया कि इन्होंने ताना दिया है, दिल में मलाल है, तो अल्लाह के हुजूर हालत नमाज में खड़े थे, आसमान की तरफ सर उठाया, फिर नीचे किया, फिर बार बार। अब बात दिल में थी। बोलिए बात कहां थी? दिल में थी। रब्बे कायनात ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مصطفیٰ جو تیرے دل میں ہے پورا کر کے اسے اپنی رضا بنا دیں گے. بولیے پورا کر کے اسے اپنی رضا. گویا جو حضور کے دل میں آ جائے، آقا علیہ السلام کے دل میں، وہ رب کی رضا بنتا ہے. بولیے کیا بنتا ہے؟ رب کی رضا. یہ تو ابھی قارا آ کے جو دو معنی ہیں ان میں سے پہلا بیان کیا ہے کہ جسے جمع کیا گیا. بولتے نہیں نا گئے، آپ کو گھما گھما کے لاؤں گا، پچھلا یاد کرواتا لاؤں گا دو جملوں میں. پہلا معنی کیا بنا تھا کہ قرآن وہ کتاب جسے جمع کیا گیا. اب دوسری چیز تھی کہ وہ کتاب جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو کیا رب نے قرآن میں کیا کیا شے جمع کی ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات کی ہر شے میں نے قرآن کے اندر رکھ دی ہے. اس پہ میں آیتیں کوٹ کرتا ہوں مگر یہ جملہ توجہ سے سن لے. قرآن اللہ نے کائنات کی، اونچی بولے ہو ذرا، کائنات کی ہر شے اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے نا، پھر آپ کی خدمت میں اینڈ پہ کرواؤں گا، اجتماعی خدمت کرواؤں گا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. مضمون میرا بڑا خاص ہے اور جملے ایک آدھا بھی میں نہیں چاہتا مس ہو جائے. اب توجہ، ہر شے قرآن میں رکھی ہے. گویا اگر ہر شے رکھی ہے تو یہ خطابی جملے نہیں دینے جا رہا. جب ہر شے رکھی ہے تو ہر شے کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ جو کلی شیء ہے نا، اس کا اطلاق کسی ایک جنس پہ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنے والی ہے، کسی ایک جنس پہ نہیں. مثلا کوئی کہے کہ شاید یہ جو انسانوں کی جنس ہے ان کی بات ہے، یا حیوانوں کی جنس ہے ان کی بات ہے، یا سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق ہے یا شرق ہے یا غرب ہے یا ستارے ہیں یا فلاں جنس ہے یا فلاں نہیں. فرمایا کلی شیء. یہ کلی شیء کا اطلاق مادی ہو، غیر مادی ہو، خشکی والی ہو، تری والی ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، شرق والی ہو، غرب والی ہو. اس کا مطلب ہے اللہ نے ساری کائنات کے علوم، فیوز و برکات، ثمرات اٹھائے اور قرآن کے اندر رکھ کے فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حاضرین عزیزت شام، اگر یہ بات ہے تو پھر کہنے دیجئے ہدایت قرآن کے اندر. بولیے ذرا سارے، ہدایت قرآن کے، تقویٰ کا نور قرآن کے، توحید کا پیغام قرآن کے، رسالت کا پیغام قرآن کے، محبت اہل بیت کا درس قرآن کے، تقویٰ کا نور قرآن کے، ایمان کا نور قرآن کے اندر، سیاروں کا علم، ستاروں کا علم، شرق سے غرب تک، زمینی آسمانی ہر شے کا علم قرآن کے اندر. آپ کہیں گے قرآن کے اندر ہے، ہمیں تو نہیں ملتا. آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں ملتا. بھائی ملتا ہے، کوئی لینے جائے تو ملتا ہے. بولیے کوئی لینے جائے. ارے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں. ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی لینے آئے تو ملتا ہے. رب نے جہاں تک بھیجنا تھا بھیج دیا. آپ کے گھروں تک تو پہنچ آیا، آپ کی مسجدوں تک تو قرآن آ گیا. اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن خود چل کے آپ کے گھروں میں جائے کہ مجھے پڑھو. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے نا، آپ اگر تشنا ہے، پیاس ہے، تو کبھی پانی چل کر آتا ہے؟ ارے پانی لینے چلے جاتے ہو، دوائیاں لینے چلے جاتے ہو، رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہو، افطاریوں کے پاس چلے جاتے ہو، سیاسی جلسوں میں چلے جاتے ہو، مجلسوں میں چلے جاتے ہو، سفر پہ چلے جاتے ہو، حضر میں چلے جاتے ہو. جب ہر جگہ چلے جاتے ہو تو قرآن کے پاس کیوں نہیں آتے؟ بولیے قرآن کے پاس پھر کیوں نہیں آتے؟ حاضرین عزیزت شام، اللہ نے ساری کائنات کہ علم کو اٹھایا، ثمرات کو اٹھایا، معنی کو اٹھایا اور اٹھا کر قرآن کے اندر رکھ دیا. اب توجہ کیجئے، جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا، یہ قرآن وہ کتاب کے جس کے اندر سب کچھ جمع کیا گیا. یہاں خاص نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لو ضاع لی یقال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ فیضان مصطفیٰ سے مجھے اتنا فیض ملا کہ قرآن کے ساتھ میرا ایسا تعلق بنا، قرآن سے میں ایسا جڑ گیا، قرآن سے ایسی نسبت ہو گئی کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں.
بولیے کہاں سے رہنمائی لیتا ہوں؟ قرآن سے۔ پھر اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دعویٰ کیا، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، سلونی اما شئتم، فرمایا اخبرکم انہ فی کتاب اللہ، مجھ سے سوال کرو کسی شے کے بارے میں، وہاں کی ہو یہاں کی ہو، سوال کرو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ بولی ہر سوال کا جواب۔ اب اس کے بعد بھی اگر مجمع نہ اٹھا جو آگے جملہ دینے جا رہا ہو، مجمع جاگا نہ تو افسوس رہے گا۔ اگر امام شافعی کے علم کا عالم یہ ہے، قرآن سے تعلق اور نسبت کا یہ عالم ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں، سوچو اس ہستی کے علم کا عالم کیا ہوگا جسے باب العلم کہتے ہیں۔ اگر امام شافعی کے علم کا یہ عالم ہے تو اس علی کے علم کا عالم کیا ہوگا جن کے بارے میں سورۃ رعد کی آیت نمبر 42 میں فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، علی وہ ہے جو رسول کی رسالت پر خدا کے ساتھ دوسرے گواہ کے طور پہ موجود ہے، اس علی کے علم کا عالم۔ اور اگر علی کے علم کا عالم یہ ہے، سوچے اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا جس کے سینہ طاہر پہ قرآن اترتا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک اور بات آ جائے تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ زمانہ تو ماضی میں گزر گیا، آج کے دور میں بتاؤ کوئی ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتا؟ یہ پردہ آنکھوں کا ہے، بولیے یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے۔ اگر پردے ہٹاؤ گے تو اللہ کی عزت کی قسم وہاں تک دیکھ سکو گے جہاں تک بڑے بڑے صوفی بھی نہ دیکھتے ہوں گے، آپ کی نظر وہاں تک جائے گی۔ اگر پردے ہٹا دو، یہ پردے ہماری نفرتوں کے ہیں، یہ پردے ہمارے بغض کے ہیں، یہ پردے ہماری دشمنیوں کے ہیں، اگر پردے اٹھاؤ گے تو مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ایسی ہستی ملے گی جو ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہوگی۔ آپ امریکہ سے لے کر کینیڈا تک، جاپان سے لے کر آسٹریلیا تک، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں حضور شیخ الاسلام کے لیکچرز ہوئے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے سوالات کیے اور کہا جواب قرآن سے دو۔ ادھر سوال کرنے کی دیر تھی، ادھر شیخ الاسلام نے قرآن سے جواب نکال کر دیا۔ آج کے دور میں بھی ہے جو ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتا ہو، مگر یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، ہم پہچان نہ سکے۔ لوگوں آؤ آج کے اس دور میں اس مجدد وقت کی قدر کرو، اس کی پہچان کرو۔ دلیل آپ اس پہ کہیں گے کہ کیا خدمات ہیں جو آپ کی یہ بات مان لی جائے۔ اب سنیے چند مثالیں دے دیتا ہوں، چند مثالیں، اور مضمون طویل بھی نہیں کرنا چاہتا، ہے طویل، سمیٹنا اس کو اپنے وقت میں چاہتا ہوں۔ آپ حضور شیخ الاسلام کی 25 جلدوں پر عربی میں تفسیر منہاج القرآن، یہ فیض قرآن سے لیا۔ بولیے فیض کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ، تسمیات القرآن، فلسفہ تسمیہ، معرفت اسم اللہ، لفظ رب العالمین کی علمی و سائنسی تحقیق، معرفت آیت الکرسی، شان مصطفیٰ میں قرآنی قسمیں۔ بولیے ذرا زور نہ کہو نا، پتہ لگے جاگے ہو، تھکے نہیں ہو۔ کشف الغطاء، العرفان، التبیان اور کنز الایمان کی فنی حیثیت، اور آج کے دور میں اس امت کو فیضان قرآن سے جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کا تحفہ۔ یہ سارا کچھ کہاں سے لیا؟ قرآن کے فیضان سے لیا۔ حاضرین عزیز احتشام، ابھی پہلا مادہ مکمل ہوا ہے اور آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ دوسرے تک بمشکل پہنچیں گے، مگر آپ کو میں جگا کے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے کرم کیا تو۔ دوسرا معنی ہے اس کا کارا، دوسرا مادہ ہے کارانہ۔ ایک بار دہرائیو جے ذرا، بولیے کیا ہے؟ کارانہ۔ کارانہ کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا۔ بولیے کیا ہے؟ یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، ایک کو دوسری کے ساتھ ملانا۔ جیسے کوئی کہے نا کرن الشیء بالشیء، کہ اس نے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ کچھ بولے ہو دوسری کے ساتھ ملا دیا۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کہنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ نے جب لفظوں کو لفظوں سے ملایا تو کلمات بنے، کلمات کو کلمات سے جوڑا تو آیات بنی، آیتوں کو جوڑا تو رکوع بنے، رکوعوں کو اکٹھا
इकट्ठा किया तो पारे बने, पारों को इकट्ठा किया तो 114 सूरतें बनी। इधर कलिमात को कलिमात से मिलाता रहा, इधर रकू को रकू से मिलाता रहा, पारों को पारों से मिलाता रहा। ये 114 सूरतें वजूद में आई। कभी सोचा ये 114 सूरतें कैसे बनी? दर हकीकत ये 114 सूरतें उस एक सूरत मोहम्मद का सदका है। बोलिए, उस एक सूरत सारताबा, सीरत मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, अहवाल मुस्तफा, इबादत मुस्तफा, तकवा मुस्तफा। रब ने जब हर शय को जमा किया और हुजूर के वजूद का तज़किरा किया, उधर वद्दुहा कहा, कुरान की आयत बन गई। बोलिए, वद्दुहा कहा, कुरान की आयत बन गई। वल्लैल कहा, कुरान की, बोलते जाइए जरा, अलम नशरा कहा तो कुरान की। गोया अलहम से लेकर वन्नास तक जब अहवाले मुस्तफा को बयान करके 114 सूरतें बनाई तो जिक्र हकीकत में उस एक सूरत का था। बोलिए, जिक्र हकीकत में उस एक सूरत। अगर आपके इलाके के किसी बड़ी हस्ती शख्सियत की जुबान से तर्जुमानी करूं तो सुनेंगे? नहीं सुनोगे तो खिताब तो मैं सुना ही रहा हूं। अगर सुनोगे तो फिर सुनावांगा। तो सुनाऊंगा भी उस रंग में जिस रंग में मुमकिन है बाद में मुझे कई कहें कि आपने ऐसी शेर सुना दिया है। सादा सुनाऊंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा। सुनाऊंगा मैं अपने ज़ौक़ में, सुनाना एक ही है। बोलिए, सुनाना। नक्शबंदी साहब से भी तो आप सुनते रहते हैं, एक मेरे को भी सुन लो। जब पीर मेहरे अली ने इसका नक्शा खींचा तो आप फरमाते हैं, इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह। कौन ते आख छड़ो सुभान अल्लाह। तो ये दर हकीकत वो उस एक सूरत के सदके अल्लाह ने ये 114 सूरतें अता फरमाई। अब सुनिए, अगला मादा है इसका क़िराअतुन। बोलिए, क्या है? क़िराअतुन का माना होता है पढ़ना। बोलिए, क्या है? पहला मादा बयान किया था कारा। एक बार रिपीट करो जरा, क्या था? दूसरा था काराना और तीसरा है क़िराअतुन। इसका माना होता है पढ़ना। अगर फ़अलान उनके वजन पर ये लफ्ज आ जाए तो ये मुबालगा का माना देता है। क्या भाई? मुबालगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे हजरत साहब नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमाया, मैं कहूँ ना हजरत साहब का तकवा, आपकी सखावत, आपकी मोहब्बत, आपकी इबादत, आपका ज़ुहद बहुत आला, ये कि हजरत साहब आपकी अपनी मोहब्बत अपनी जगह, मगर इतना मुबालगा ना करें। मुबालगा भाई बढ़ा के किसी चीज को बढ़ा के, तो मुबालगा का माना दे तो कुरान का माना बना, कुरान वो किताब जो रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हो। बोलिए, जो सबसे ज्यादा। आप दिलचस्प से दिलचस्प किताब, महंगी से महंगी किताब ले आए, 2-4 दिन पढ़ेंगे, पढ़ के आखिरकार थक हार के रख देंगे कि बस हो गई। मगर कुरान की अजमत है। इधर कुरान खोलो, अगर कोई खोलने वाला हो तो उससे पूछो कैफियत क्या होती है। अगर कोई पढ़ने वाला हो तो उससे पूछो। कुरान पढ़ते जाओ, इधर से कुरान पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उधर से रब की रहमतों के हकदार बनते जाओगे। उसके अनवार तजल्लियात उतरते जाएंगे, रब सीना मुनव्वर करता जाएगा, बरकतें मिलती जाएंगी, आसानियां मिलती जाएंगी। क्यों? कि आपने दिन रात एक करके कुरान की तिलावत की है, कुरान को कसरत से पढ़ा। अब चौथी चीज भी बड़ी अहम है, चूंकि मैं तेजी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं, अपने वक्त पे समेटना चाहता हूं। चौथा है कराइनुन। क्या है? ये करीना की जमा है। करीना कहते हैं निशानी को, दलील को। और कुरान जब किसी पर दावा करे तो दावा करने के बाद कुरान बाहर से इंतजार नहीं करता कोई दलील दे। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो। बाहर से बोलिए, तकाजा नहीं करता कि कोई दलील आए। इधर कुरान दावा करता है, इधर कुरान दलील भी खुद देता है। बोलिए, दलील भी। जैसे आका अलैहिस्सलाम पर जब वही उतरती, कुरान नाजिल होता, तो चूंकि कुरान अरबी में उतर रहा था तो उनकी जुबान भी
اچھی بولے ہو ذرا سارے, زبان بھی عربی تھی. صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام آیات سناتے تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ سنا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے یہ قرآن ہے. اور یہ قرآن ہے. وہ جو دشمنان دین تھے, حضور کے دشمن تھے, وہ ابو جہل ابو لہب کا ٹولہ زندگی بھر انہی کوششوں میں لگا رہا. وہ صحابہ کرام کو بھڑکانے کے لیے انہیں کہتے نہیں, یہ اپنی طرف سے معاذ اللہ استغفر اللہ گھاڑ کے لے آتا ہے, وہی نہیں اترتی. اب توجہ کیجئے گا, جب یہ انہوں نے بات کہی, الزام لگایا, تو رب کائنات نے فرمایا محبوب ان کو بولنے دے, تو پریشان نہ ہو, تو جواب نہ دیں. میں خود, وہ اور نبی تھے, وہ اور نبی تھے, جب ان پر اعتراض ہوتا تھا لوگ تانے کستے تھے, باتیں کستے تھے, تو میں وہی بھیجتا اور وہی بھیج کر کہتا اے میرے فلاں پیغمبر اس کو یہ جواب دے, اس کو جواب بھی بتاتا وہی کے ذریعے, یہ جواب دے, اس کو یہ جواب دے. محبوب اب یہ اعتراض تجھ پہ کر رہے ہیں, تو جواب نہیں دے گا, میں خدا دوں گا. اب قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب انہیں فرما دے کل لئن اجتمعت الانس والجن, فرمایا جاؤ, اگر اتنا ہی آسان ہے بنانا اور گھڑ کے لانا اتنا آسان ہے تو جاؤ تم سارے اپنے حمایتی انسانوں کو بھی لے آؤ اور جنوں کو بھی لے آؤ. کتنے طبقوں کا ذکر ہے؟ اچھی بولے ذرا, ایک بار اچھا کے بول دے, چلو پیار لڑا اچھا. کتنے طبقے؟ 2 طبقوں کا ذکر کیا. ایک جنوں کا, وہ ادھر موجود نہیں ہیں, اور دوسرا طبقہ وہ جو یہاں موجود ہیں, بولنے پہ پتا چلے گا. دوسرا طبقہ کون سا؟ انسانوں کا. فرمایا جو دونوں کو لے آؤ, اور اگر تم بنا کے لا سکتے ہو تو کوئی اس کی مثل بنا کے لے آؤ. قرآن نے چیلنج دے دیا, وہ چیلنج قبول نہ کر سکے. جب دیکھا کہ یہ پورا نہیں کر سکے تو فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ, اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے, اس کے برابر نہیں لا سکتے, کوئی 10 صورتیں لے آؤ, کوئی 10 صورتیں لے آؤ. وہ نہ لا سکے, قرآن نے چیلنج اور آسان کیا. چلو اور آسان کر دیتا ہوں. قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو چلو کوئی ایک چھوٹی صورت ہی بنا کے لے آؤ. مگر وہ نہ لا سکے تو قرآن نے کہا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. بولیے تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. اب اس پہ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کو امام ابن الجوزی نے بیان کیا ہے الوفاء فی وسائل المصطفیٰ میں. آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو محمد نحوی وہ روایت کرتے ہیں کہ عظمت قرآن پر بات کر رہے تھے, مجلس سجی تھی, وہاں کوئی شخص بڑا اپنی طرف سے پڑھا لکھا شیخ بنا پھرتا تھا. اس نے جب عظمت قرآن کی بات سنی اور فضیلت قرآن کی بات سنی اور اعجاز القرآن کی بات سنی, اس نے کہا قرآن میں ایسا کیا کمال ہے اور ندرت ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں لا سکتا, میں لاتا. اس شخص نے دعویٰ کیا میں لاتا ہوں. وہ شخص کاغذ پین لے کر بالا خانے پر چڑھ گیا. اس نے کہا 3 دنوں میں دیکھنا, لکھ کے لاؤں گا. جب وہ چڑھ گیا 3 دن گزر گئے, نیچے نہیں اترا. ایک شخص اس کو تلاش کرنے کے لیے اوپر چڑھا. وہ بیان کرتا ہے میں نے جیسے ہی اوپر جا کے دیکھا, وہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں قرآن لکھ کے لاؤں گا, اسے دیکھا تو وہ اس حالت میں پڑا تھا کہ ہاتھ اور قلم کاغذ کے اوپر سوکھ چکے تھے, وہ لکھ نہ سکا. اور اس پہ مامون الرشید کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ تیزی سے کوٹ کر دیتا ہوں. اس کو روایت کیا یحییٰ بن اقسم نے. آپ فرماتے ہیں مامون الرشید کا زمانہ تھا تو وہاں علمی مجالس ہوا کرتی تھی, لوگ بڑے بڑے دیگر مذاہب کے لوگ آتے تھے اور آ کر اپنی علم کی باتیں کرتے تھے. تو وہ ایک شخص آیا, یہودی تھا. تو مامون الرشید کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تمہارے قد کاٹ سے, جسامت سے, تمہارے حسن سے, کمالات سے, تمہاری خوبیوں سے یہ دیکھنے اچھے بات بھلے لگتے ہو, تو تم ایسا کرو اسلام میں آ جاؤ, اسلام قبول کر لو. اس نے کہا میں نہیں قبول کرتا, میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا. مجلس ختم ہوئی, وہ شخص واپس چلا گیا. اگلے سال دوبارہ مجلس لگی, وہ شخص دوبارہ آیا. جب دوبارہ آیا تو پہلے سال جب آیا تھا وہ یہودی تھا, اگلے سال جب آیا تو مسلمان ہو چکا تھا, مسلمان ہو چکا تھا. انہوں نے پوچھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی اسلام کی تو تو نے قبول نہیں کی, اب تجھے کس شے نے اسلام لانے پر اور اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا؟
وہ کہتا ہے کہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں دیکھوں تو صحیح حق والا اور سچا دین کون سا ہے۔ میں نے پہچاننے کی نیت کر لی۔ میں یہاں سے نکلا تو میں نے تورات، انجیل کے اور قرآن کے 3 نسخے تیار کیے۔ خوش خط تھا، اچھا لکھاری تھا، تو 3 نسخے تیار کیے، ان کے جا کے بندوں کو بھی دیے، یہودیوں کو بھی دیے، عیسائیوں کو بھی دیے۔ انہوں نے لیے اور لے کر تحفے قبول کر لیے۔ اس میں نے جان بوجھ کر تحریف کی، کچھ اس میں داخل اپنی طرف سے کر دیا، کچھ نکال لیا، دونوں کو دے آیا۔ ان دونوں نے لے لیا، رکھ لیا۔ جب میں مسلمانوں کے پاس گیا، مسلمانوں کے پاس جا کر جب وہ میں نے نسخے دیے، انہوں نے کہا رکو، ہم پہلے اس کو پڑھیں گے۔ انہوں نے مطالعہ کیا، اس نے جہاں جہاں بے ایمانی کی تھی، جہاں جہاں تحریف کی تھی، جہاں جہاں غلطی کی تھی، پکڑ لیا، کہا بدبخت لے جا، ہمیں خبر ہے تو نے اس میں تحریف کی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بس میں اسی دن سے جان گیا کہ دین وہی سچا ہے کہ اتنے 100 سال گزر گئے، ارے جس قرآن کی عظمت کو کوئی گھٹا نہ سکا، اس قرآن کے اس رسول کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اپنے وقت پہ چھوڑوں گا۔ اب آپ نے ادھر کی گھڑیوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس گھڑی کو دیکھنا ہے جو اس کے نام کر بیٹھے۔ بولیے، ان گھڑیوں کو دیکھنا ہے جو دیکھنا، وہ گھڑیاں کتنی بدل بدل کے برکتوں والی بنیں گی گھڑیاں جو اس کے نام کی ہیں۔ آج اوپر تو ٹائم خیر میں نہیں جانے دوں گا، جو وقت دیا ہے اسی پہ چھوڑوں گا، مگر اگلی بات خاص آ رہی ہے۔ جب حفاظت قرآن کی بات آتی ہے تو اس پہ ایک طویل مضمون چھڑ جائے گا۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ لوح محفوظ سے اب رب کائنات نے بھیجنا تھا اس امت کے لیے، آقا علیہ السلام کے پاس بھیجنا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جس جگہ پہ پہلے تھا وہ جگہ بھی مقدس، بولیے ذرا، وہ جگہ بھی پاک اور مقدس، قرآن بھی مقدس۔ اب وہاں سے منتقل کرنا تھا تو ظاہری بات ہے آگے جس جگہ بھیجنا ہے جگہ تو وہ بھی مقدس اور طاقت والی ہونی چاہیے تھی۔ تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ میں پہاڑوں پہ اتار دیتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ گویا ان پہاڑوں میں بھی وہ طاقت نہ تھی، وہ کمال نہ تھا، وہ جذب کرنے کی صلاحیت نہ تھی، اور مقدس بھی نہ تھے۔ رب کائنات نے اب اسے اتارنا تھا، وہ حفاظت بھیجنا تھا۔ ساری کائنات میں سینہ مصطفیٰ سے نہ بڑھ کر کوئی مقدس مقام ملا، نہ طاقت اور روحانیت والی جگہ ملی۔ حاضرین ذی احتشام، اب اگلا جو قرآن کی عظمت کا پہلو ہے، میں نے قرآن کا نام استعمال کیا صفاتی۔ قرآن کو اللہ نے حکیم بھی کہا۔ کیا کہا؟ اچھی بولے جڑے جڑے جاندے ہو حکیمہ کڑو تے بولو نا، کیا کہا؟ حکیم کہا۔ اب توجہ کیجئے گا کہ حکیم آپ کے علاقے میں کس کو کہتے ہیں؟ جو دوائی دیتا ہے نا، علاج کرتا ہے، نبض دیکھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو نے قرآن کو بھی حکیم کہا ہے، کیا قرآن بھی کوئی علاج کرتا ہے؟ قرآن بھی کوئی تشخیص کرتا ہے، یہ بھی کوئی میڈیسن دیتا ہے، کوئی دوائی شوائی دیتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ جو دنیا داروں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جہاں سے دوائیاں لے رہے ہو، شفا تو وہاں بھی میں ہی دیتا ہوں۔ بولیے شفا تو وہاں بھی میں ہی دیتا ہوں۔ آؤ میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو، اس قرآن کے اندر رب نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ مگر ہم کبھی شفا تلاش کرنے نہیں گئے، کبھی شفا لینے نہیں گئے۔ ہم نے تو قرآن کو صرف 2 کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب عظمت قرآن کے پہلو میں بابت جاتے جاتے ایک درد ہے جو بیان کرنے لگا، ایک فکر ہے جو دینے لگا ہوں، اور یہی فکر منہاج القرآن کی ہے، یہی فکر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے۔ اور یہ درد ہے کہ یہ امت جس کا ٹوٹا ہوا تعلق ہے قرآن سے اور صاحب قرآن سے، دین سے، شریعت سے، نیکی سے، خیر کے کاموں سے جو تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور آج جگہ جگہ یہ امت ذلت اور رسوائی کے دھکے کھا رہی ہے۔ جہاں ہمیں لائنوں میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے لیے آنا چاہیے تھا کہ اب مجھے پڑھنے دو،
اتنی محبت ہوتی قرآن کے پڑھنے میں کہ ہم کہتے اب میری باری آنے دو، اب میری باری آنے دو۔ جب اس کو بھول گئے، اس طرز کو چھوڑ دیا، اس لائنوں میں نہیں لگے تو آٹے کی لائنوں میں رب نے لگا دیا۔ تو میں چلو تم ان لائنوں میں تو لگنے والے نہیں ہو، ان لائنوں میں دھکے کھاؤ۔ آؤ اگر اس ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو قرآن کی فکر کو لے جاؤ، قرآن سے تعلق کو جوڑ لو اور قرآن کے پیغام کو سمجھ لو۔ حاضرین ذی احتشام، رب کائنات نے فرمایا یہ قرآن تمہیں دیا ہے شفا کے لیے، اور ہم نے قرآن کو صرف 2 کاموں کے لیے رکھا۔ پہلا کام، جب ہمیں اپنی سچائی بیان کرنی ہو نا تو ہم قرآن کی قسم اٹھاتے، ایمانداری نال دسیا جی، جانتے تو سارے اللہ نو دینی ہے، گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولیے۔ آپ اگر نہیں بھی مانیں گے تو میں آپ کو ہائی کورٹ کے باہر بھیج دوں گا جہاں 4-5 ہزار لے کے قسم اٹھاتے ہیں، وہ ایسے ایسے آپ کو وہاں گواہ مل جائیں گے جو جھوٹی قسمیں۔ تو ہم نے قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے سنبھال کے رکھا۔ اور دوسرا کام قرآن سے کیا لیتے ہیں کہ جب ہم گھروں سے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن کے سائے میں کرتے ہیں۔ عمل بڑا اچھا ہے، اللہ پاک ان بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ہمیشہ قرآن کے سائے میں رکھے، مگر قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہ تھا۔ قرآن تو اترا تھا ہدایت کے لیے، قرآن تو اترا تھا رہنمائی کے لیے، قرآن تو اترا تھا نور دینے کے لیے، اور ہم نے اسے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھ چھوڑا۔ لوگوں آؤ، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب اور کچھ نہیں ہے، اور یہ حصہ میں بالخصوص اپنی اگر میری بہنیں تشریف فرما یقیناً ہوں گی ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن سے بڑا نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ یہ شفا بھی دیتا ہے، یہ ایمان بھی دیتا ہے، یہ تقویٰ کا نور بھی دیتا ہے، توحید کی معرفت بھی دیتا ہے، عشق و ادب مصطفیٰ کے جام بھی پلاتا ہے، مگر کوئی آئے تو صحیح سے لینے۔ یہ وظیفہ لے جاؤ، یہ منہاج القرآن کا وظیفہ ہے۔ جن کے گھروں میں رزق میں بے برکتی ہے، جو کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑ گئے، فلاں کام ہو گیا، بیٹا کہنا نہیں مانتا، رزق میں بے برکتی ہو گئی، اولاد تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا، اور پھر وہ جعلی عاملوں کے پاس ہزاروں روپے دے کے تعویذ جھوٹے لاتے ہیں۔ آؤ انہیں میں تعویذ دے رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ ہر شخص آج ارادہ اور نیت کرے کہ ہم ہر روز اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ بولیے ذرا، ہاتھ اٹھا کے عہد کیجئے، ہر روز۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس سے بڑی شفا اور علاج کوئی نہیں۔ آپ نیت کرو ہر روز تلاوت کریں گے، دیکھنا صبح کرو گے تو شام تک آنے والی مصیبتیں، بلائیں، آفات و بلیات بھاگ جائیں گی اس قرآن کی برکت سے۔ اگر رات کو کر کے سو گے تو رات کے اندھیرے میں آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی۔ قرآن تو ہر جگہ رہنمائی بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ بولیے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور آخری اہم چیز بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی قرآن کو اللہ نے فرمایا ھدی للناس، تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی یہ قرآن ہے۔ بولیے، ہدایت کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ اور قرآن مجید میں ہدایت کے حوالے سے کئی آیات ہیں، کبھی ھدی للمتقین کہا اور مسلمین بھی کہا، مومنین بھی کہا، مگر میدان مقید نہیں کیا، میدان کھلا چھوڑا، فرمایا ھدی للناس۔ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، اب پہلو پوائنٹ میرا آخری ہے مگر جاگ کے سننا ہے۔ ھدی للناس بھی کہا، یعنی ہر کسی کے لیے ہدایت ہے۔ کیا؟ بولیے، ہر کسی کے لیے۔ کافر بھی آ جائے اگر قرآن سے تعلق جوڑ لے اور سماعت کرے اور قرآن کی نسبت حاصل کر لے، اس سے کچھ لینا چاہے تو قرآن کافر کو بھی عطا کرتا۔ آپ پریشان نہیں ہونا، اس پہ میں چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سب نے سنا ہوا ہے نا۔ آپ اسلام لانے سے پہلے جب حالت کفر میں تھے ابھی، تو ایک روز معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے سے تیزی سے جا رہے تھے، تلوار ہلا ہلا کر لہرا کر، تو رستے میں ایک شخص نے روک لیا۔ اس نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، آج محمد کا کام تمام کروں گا۔ کہا ادھر کام بعد میں تمام کرنا، پہلے گھر کی خبر لے۔ گھر پلٹ کر گئے تو دیکھا تو گھر میں بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ بولیے، کیا کر رہی تھی؟ قرآن کی تلاوت۔ اور جب کان لگا کر سنا
اب جاگتے رہیے گا جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. کان لگا کے سنا, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی اسلام نہیں لائے, مگر حالت کفر میں ہیں, کان لگایا, اندر سے آواز آ رہی تھی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جب یہ آواز پڑی, ادھر سے قرآن کی آواز سنی, ادھر سے دل کی دنیا بدل گئی. اگر کافر کو قرآن کی آواز ایمان لانے کی طرف دھکیل سکتی ہے اور لا سکتی ہے, تو سوچو اگر کافر کو فیض ملتا ہے تو محمد کے غلاموں کے فیض کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حاضرین عزیز احتشام, آپ کہیں گے کہ ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں, ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں, مگر کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی, ڈگمگا جاتے ہیں, ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں سے ہدایت ملے, کوئی ایسا پلیٹ فارم بتاؤ جہاں سے ہدایت نصیب ہو. اللہ کی عزت کی قسم, آج کے اس دور پرفتن میں ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ تحریک منہاج القرآن ہے, کہ جہاں سے ہر وقت عشق و ادب مصطفیٰ کا پیغام ملے گا, محبت مصطفیٰ کا, محبت اہل بیت کا, تعظیم صحابہ کا, تعلق و نسبت اولیاء کا درس اور پیغام ملتا ہے. یہاں کبھی نفرتوں کی آگ جلائی نہیں جاتی, بلکہ محبتوں کے پانی سے وہ دشمنیوں کی آگ بجھائی جاتی ہے. بولیے, وہ دشمنیوں کی آگ بجھائی جاتی ہے. اور ہدایت پانے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ نیک صحبت ہے. کیا ہے؟ کچھ ہی بولیے. نیک سنگت ہے, نیک صحبت ہے. یہ صحبت جس کو مل گئی زمانے میں ولی بن گیا, جس کو یہ نیک صحبت, اور زمانے میں کوئی ولی نیک صحبت کے بغیر ولی بنا ہی نہیں ہے. بولیے, ولی بھی بندہ تب بنتا ہے جب صحبت, بولیے ذرا, صحبت. اسی صحبت کے لیے 10 دن کے لیے شہر اعتکاف میں آؤ, پھر پتا چلے گا صحبت کیا ہوتی ہے. جب ہمہ وقت اس کو ادب مصطفیٰ کے جام گھول گھول کے پلائے جائیں گے, پتا چلے گا نیک سنگت اور نیک صحبت کیا ہوتی ہے. آپ مولانا روم سے پوچھے نا جا کے, مولانا روم سے. بس یہ آخری, اسی پہ میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. مولانا روم نے کیا خوب کہا تھا, مولوی چلو میں سادہ سنا دینا, جو رنگ والا نہیں سننا. مولوی ہرگز نہ شد مولا رو تاولا میں شمس تبریزی نہ شد. کہ مولوی ہی رہتا مولانا روم نہ بنتا اگر شمس تبریز کی صحبت نہ ملتی. ارے اگر کچھ بننا ہے, دنیا سنوارنی ہے, قبر سنوارنی ہے, حشر سنوارنا ہے, تو پھر نیک صحبت تلاش کرو. اور آج کے دور میں منہاج القرآن کی رفاقت, سنگت اور صحبت سے بڑھ کر کوئی صحبت نہیں ہے. حاضرین عزیز احتشام, یہی پیغام قرآن کا, یہی منہاج القرآن کا, یہی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا, اور یہی ہمارے اساتذہ کا. میں نے جو کچھ بیان کیا, اگر سننے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, کردار بدل جائے, قرآن سے جڑ جائیں, قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے, تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات. کہیں کمی کجی نقص رہ گیا ہو تو میری نااہلی ہے. میں اپنے استادوں کی موجودگی میں یوں سمجھ رہا تھا جیسے کہ آپ یوں سمجھے کہ سورج کو کوئی چراغ چھوٹا سا دکھانے کی کوئی جسارت کر رہا ہے. تو یقیناً استادوں کے سامنے سبق سنانا بڑا کٹھن ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ مرحلے بھی گزار دیے, اور میں ہمیشہ ان کی سرپرستی چاہوں گا کہ یہ میری بیٹوں کی طرح سرپرستی کرتے رہے. اور علامہ ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب یہ بڑے بھائیوں کی طرح رہنمائی کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سننے کے بعد اگلا کل کے درس کے حوالے سے وہ خاص بات رہ نہ جائے. اب کل ہے علامہ صاحبزادہ ظہیر صاحب کا ہے, ظہیر نقشبندی صاحب. یہ میں نے جو خطاب سبق سنایا ہے, یہ تو آپ یوں سمجھے کہ اصل خطاب کل سے شروع ہوگا. یہ تو جیسے وہ
ترکڑی کا وزن پورا کرنے کے لیے کچھ چھوٹا بٹا نہیں ساتھ لگا دیتے کہ چلو وزن پورا ہو کے کم چلا لئیے گروپ پورا کر. یہ تو انہوں نے ٹائم پاس کیا ہے مجھے ساتھ جوڑ کے. اصل خطاب تو کل شروع ہوگا. اور آپ تحریک منہاج القرآن میں نظامت دعوت کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور گفتگو میں وہ ملکہ حاصل ہے، علمی، فکری، روحانی، شخصیت بھی روحانی، گفتگو بھی روحانی. آپ بیٹھے یہاں ہوں گے، سن یہاں رہیں گے، مگر تارے وہ مکین گنبد خضرا سے جوڑے. موضوع ہوگا کامیابی کے بنیادی تقاضے. تو آپ آج جتنے بھی آئے ہیں کثیر تعداد ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر کل جب آئیں گے نا تو صرف آنے کا ثواب نہیں لینا. جیسے مؤذن آتا ہے نماز کا ثواب الگ لیتا ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے بلانے کا ثواب اونچی بولے ذرا الگ لیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کل آپ آئیں بھی تو ثواب جاتے ہوئے دگنا لے کے جائیں، آنے کا الگ، لانے کا ہر بندہ اپنے ساتھ ایک ایک بندہ لے کے آئے، یہاں دل دھرنے کی جگہ نہ بچے. ایسا شاندار آپ کا کل کا مضمون ہو اور کل کا درس قرآن ہو. اللہ رب العزت میری آپ کی یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.